رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بولایت المرتضویہ والصلاة والسلام على حقیقت الوجہ الاتم والعارف بما فی اللوح والقلم والواقف على جميع السیاسات والحکم والصاحب المعراج والبیت والحرم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ گفتگو اور سلسلہ وار گفتگو آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ جس موضوع کا انتخاب کیا، کرامت انسان اور اسلام، اسلام کے اور اسلامی شخصیات کے کیا نظریات اور کیا عمل کرامت انسانی کے سلسلے میں رہا ہے. گزشتہ تقاریر میں، گفتگو میں آپ کی خدمت میں مختلف پہلوؤں پر قدر انسانی کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ سلسلہ گفتگو میں بندہ حقیر قم المقدس کی سرزمین سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عزاداری ریکارڈز چینل کے توسط سے حاضر کر رہا ہوں. آج یہ چھٹی گفتگو اس مرحلے تک آ پہنچی کہ کرامت انسانی کے اسباب اور علل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے وہ اس مرحلے تک پہنچے کہ ایک مرحلہ اور ایک فکر اور ایک منزل انسان کے مکرم ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے اسی صنف میں سے جو ہے اپنا منصب ہدایت انسانوں کو عطا کیا. اسی صنف انسانیت میں سے اور انسانوں کی فیلڈ میں سے، انسانوں کی جو ہے وہ دائرے میں سے پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو انتخاب کیا اپنی حجت کے لیے اور اپنے ہادی و رہبر ہونے کی حیثیت سے. محترم سننے والے اور معزز سامعین کرام، ناظرین محترم، میں آپ کی خدمت میں، ظاہر سی بات ہے کہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ یہ مختصر سے وقت میں جو آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جاتی ہے، اس میں اور خاص کر ان 9 یا 10 تقاریر میں اس موضوع کو سمیٹنا بڑا مشکل مرحلہ ہے.
کیونکہ ہر جہت اور ہر لحاظ سے میں نے پہلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت کو دیکھتے ہوئے تقاضا یہ ہے کہ میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ تقریباً آدھی گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہے اور بہت ساری گفتگو رہ گئی ہے اور وقت بہت مختصر ہے، لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کی خدمت میں کچھ خلاصتاً کچھ مطالب بیان کر دیے جائیں۔ میں اپنی تمہید کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتا ہوں قدر انسانی کے سلسلے سے کہ ایک وجہ اور ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس لیے مکرم سمجھا اور اس لیے محترم جانا، یا اس کے برعکس بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ پروردگار عالم کی نگاہ میں یہ پیدا ہونے والا انسان مکرم و محترم تھا، اسی لیے اس نے اس کو اپنی روح سے بنایا۔ یہ قرآن میں صاف صاف صریحاً کہہ دیا گیا نفخت فیہ من روحی، میری روح سے یہ خلق ہوا ہے۔ تو کیونکہ پروردگار عالم جس مرحلے میں آ کر کہہ رہا ہے کہ جس وقت میں اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دوں اس وقت تم کیا کرنا، سجدے میں اس کے چلے جانا، وہیں سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایک پہلو انسان کے محترم و مکرم ہونے کا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اپنی روح سے خلق کیا ہے۔ اب روح پروردگار کے معنی و مفاہیم و تفسیر کے لیے خود ایک وقت درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار کی روح سے معتبر و محترم کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ روح پروردگار کا احساس کرنا، روح پروردگار کی حقیقت کو درک کرنا میرے خیال سے ہر عام اور ہر کس و ناکس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی روح پہ آ کے گفتگو کرے۔ بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کیونکہ روح کی نسبت پروردگار سے ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے روحی، میری روح، میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں گا۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے تمام مخلوقات میں سے پروردگار عالم کی، صرف انسان کو پروردگار عالم نے اتنا مکرم و محترم بنایا اور اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اسے اپنی روح سے خلق کیا ہے۔ تو اب تو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بڑا محترم و مکرم ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ تو عزیزان گرامی مرحلہ یہاں تک آ گیا۔ میں چند مطالب آج کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلام کے نظریات قدر انسانی کے سلسلے سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک فہرست تھی جس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں کہ انسان وہ ہے کہ جس کو مکرم بنایا، شاید اس کی خلقت کی وجہ سے، شاید اس کے اختیارات کی وجہ سے، یا شاید اس کی عقل کی بنیاد پر انسان کو مکرم بنایا، یا پھر وہ اعزاز جو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے انسان کو دیے ہیں، مثلا یہی کہ پروردگار نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے۔ تبھی میں نے پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ اس کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ تو انسان عالم اکبر کی اگر تفسیر کرنے بیٹھے اور معنی و مفاہیم ڈھونڈنے بیٹھے تو نہیں ملیں گے، لیکن اس کو حل کرنا چاہے کہ انسان کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، شاید یہاں پر یہ پروردگار عالم کا جو قول اور یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بڑھ کے سہارا دے ہمیں، کیونکہ انسان پروردگار عالم کی روح سے خلق ہوا ہے اور اس کے اندر پروردگار عالم کی روح ہے، لہٰذا اس میں عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجم۔ تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جب بات روح پروردگار کی آ گئی تو اب یہاں پر تمام عالم انسانیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اتنا مکرم ہے، اتنا محترم ہے کہ اس کا احترام اور اس کی عزت سب پر واجب ہے، سب پر فرض ہے۔ کیوں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اب کوئی انسانوں کے اوپر صرف اس لیے ظلم نہیں کر سکتا کہ کسی کا رنگ کالا ہے۔ غور کیجئے گا اس مرحلے پر آ کر کہ اب کسی انسان کو اس لیے اس کی اہانت نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس کا مسخرہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی مذاق نہیں اڑائی جا سکتی، یا اس میں عیب جوئی نہیں کی جا سکتی، اس میں عیب تلاش نہیں کیے جا سکتے کہ اس کا رنگ سیاہ ہے، یا اس وجہ سے اس کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا تعلق کسی ایسے منطقے سے ہے، کسی ایسے علاقے سے ہے کہ جہاں جو پچھڑا ہوا علاقہ ہے یا دیہات کا علاقہ ہے۔ مثلا اب کسی انسان کو، کسی شہر میں رہنے والے انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر گاؤں کے لوگوں پر اعتراض کرے کہ یہ تو بڑے بے فرہنگ لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی کلچر نہیں ہے، لہٰذا ان کے ان کلچرل ہونے کی وجہ سے ان کی توہین نہیں کی جا سکتی، یا یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ رنگ میں سیاہ ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہو کہ اس کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، اس کی باڈی میں فلاں نقص پایا جاتا ہے۔ مثلا کہا جائے کہ یہ گونگا ہے تو اس لیے اس کی مذاق بنائی جائے، یہ سیاہ رنگ ہے تو اس کی مذاق بنائی جائے، یا یہ کہا جائے
کہ یہ جو انسان ہے اس کے اندر اس کے جسم میں فلاں نقص پایا جاتا ہے، اس کی آواز ایسی ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ بولتا ہے تو ہکلاتا ہے، یہ تمام کے تمام پہلو وہ ہیں کہ جو اہانت کے ہیں، اور اسلام نے بڑی تاکید کی ہے۔ جو تعلیمات اسلام ہیں، جو تعلیمات دین ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، پڑھایا ہے، عمل کرنے کے لیے بولا ہے۔ خبردار کسی انسان کی توہین اس کے رنگ کی وجہ سے نہ کرنا، کسی انسان کو کمتر اس کی جگہ کی وجہ سے نہ سمجھنا، کسی انسان کو کمتر خبردار اس کے نقص کی وجہ سے مت سمجھ لینا۔ اگر اس کی باڈی یا اس کے بدن میں کوئی نقص پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انسان غیر محترم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ روح پروردگار سے خلق ہوا ہے۔ اگر اس میں کبھی کوئی کمی نکالنے کی کوشش کرو گے تو خبردار یہ یاد رکھنا اس انسان میں کمی نہیں نکالو گے بلکہ پروردگار عالم کے ہنر تخلیق میں کمی نکالو گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے، یہ درس ہے پورے نظریات اسلام کا اور تعلیمات اسلام کا کہ خبردار کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر انسان کے اندر پائے جانے والے ظاہری نقائص کی بنا پر یا اس کی جگہ کے اعتبار سے، اس کے رنگ کے اعتبار سے اس کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ یہ نہیں صرف کہ اپنے قول سے بیان کر دیا اور رسول گرامی قدر نے یا کسی امام نے، کسی معصوم نے یا کسی اسلامی لیڈر نے صرف آ کر اپنے عمل سے، اپنی زبان سے آ کر بیان کر دیا ہو کہ بھئی خبردار کسی انسان کو ایسے نہ ستاؤ، کسی انسان کی توہین نہ کرو، کسی کو رنگ کی وجہ سے نہ ستاؤ، کسی کو جنگ کی وجہ، اس کے جگہ کی وجہ سے اس کی توہین نہ کرو، بلکہ نہیں، عمل کر کے بتایا۔ بھئی احترام دیکھیے گا، عرب کے بڑے بڑے مسلمان جہاں اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور عرب کے اندر ایک دستور تھا، ایک فرہنگ تھا، ایک کلچر تھا، وہ یہ دور جہالت کا کلچر تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے بلکہ غیر عرب کو عجم سمجھتے تھے، یعنی گونگا سمجھتے تھے، نہ بولنے والا سمجھتے تھے، زبان کا نابلد سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس فرہنگ نہیں ہے، اس کے پاس کلچر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کلچر ہے، اگر کسی کے پاس بولنے کا ہنر ہے، اگر کسی کے یہاں فصاحت پائی جاتی ہے، اگر کسی کے یہاں پر بلاغت پائی جاتی ہے، تو وہ صرف اور صرف عرب ہیں۔ یہ کس کا خیال تھا؟ یہ خیال تھا تو عرب کے بدھوؤں کا خیال تھا، یہ خیال تھا تو عرب کے قبیلہ باز لوگوں کا خیال تھا، یہ خیال تھا تو عرب کی جہالت کا خیال تھا۔ ہاں عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، لیکن جب اسلام آیا، رسول نے تشریف لائے اور اپنی بعثت کا اعلان کیا، پہلے اپنے کردار سے پورے مکے والوں کو متاثر کر لیا اور ہر لحاظ سے اپنی شخصیت کا لوہا منوا لیا، تب پیغمبر گرامی قدر نے ان تمام چیزوں کو کہ جو بت بنی ہوئی تھیں، جو طاغوت بنی ہوئی تھیں، سب کو توڑ دیا۔ کیسے توڑا؟ دیکھیے گا، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام لے آئے تھے لیکن پوری طرح سے ابھی تعلیمات اسلام سے واقف نہیں تھے۔ تو جہاں پر یہ فرق محسوس کیا جا رہا تھا، جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا جہاں عرب اور عجم کی منزل تھی، وہاں کیا ہوا؟ وہاں غور کیجئے گا، وہاں یہ مرحلہ سامنے آیا کہ پیغمبر اکرم نے بہت سارے عرب کے لوگوں کو کہ جو مسلمان بھی ہو گئے تھے، جو صحابہ بھی، غور کیجئے گا اس مرحلے پر، جو پیغمبر اکرم کے مقرب ترین بندے کہلائے جا رہے تھے، لوگوں کی نگاہ میں مسلمان تھے، لوگوں کی نگاہ میں صحابہ رسول تھے، پروانہ شمع رسالت تھے، جو رسالت کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ نوبت یہ آئی کہ پیغمبر اکرم نے ان کو ناراض ہو کر اپنی بزم سے نکال دیا۔ بھئی بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ یہ تھے کون؟ یہ پیغمبر اکرم کے چاہنے والے تھے، عرب تھے، ہمسایہ تھے، ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے، کسی غیر ملک کے نہیں تھے۔ بھئی ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا عمل اگر پیغمبر کو پسند نہیں آیا تو پیغمبر گرامی قدر نے انہیں اپنی بزم سے اٹھا دیا۔ بھئی بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ رہنے والے عرب کے ہیں، اسی ملک کے، اسی جگہ کے کہ جہاں نبی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر عمل پسند نہیں آیا تو پیغمبر گرامی قدر نے ان کو اپنی بزم سے اٹھا کر بھگا دیا۔ اور اگر عمل پسند آیا، کردار پسند آیا، دین پسند آیا تو پیغمبر اکرم نے عجم کے رہنے والے سلمان کو اہل بیت کی سند دے دی۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد والے محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ تو کبھی بھی اسلام میں، دین میں کسی کا احترام، کسی کی توہین، کسی کی قدر و منزلت، کسی کی عزت اس کی جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ تاریخ اسلام میں کہیں بھی تعلیمات اسلام کا
کوئی سا بھی پہلو یہ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ اس کا احترام اس لیے ہے کہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے، یہ لائق احترام نہیں۔ احترام کا یہ منزل ہے ہی نہیں احترام کی۔ اگر انسان کے احترام کی بات ہوگی تو صرف انسان کی حیثیت سے ہوگی، اگر مسلمان کے احترام کی بات ہوگی تو اس کے اسلام کی بنا پہ ہوگی، اگر مومن کے احترام کی بات ہوگی تو اس کے ایمان کی وجہ سے ہوگی، اگر متقی کے احترام کی بات ہوگی تو اس کے تقوی کی وجہ سے ہوگی، اور اگر امیر المومنین کے احترام کی بات ہوگی تو وہ کل ایمان کے مرحلے کی بات ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی یہ اسلام کے پہلو ہیں، یہ جو نمونے ہیں یہ بڑے مختصر سے ہیں، لیکن یہ ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ خبردار کبھی کسی مسلمان کی، کسی مومن کی، کسی انسان کی توہین یہ کہہ کے نہ کرنا کہ اس کا تعلق تو فلاں جگہ سے، ہمارا تعلق فلاں جگہ سے۔ ہم جگہ کے اعتبار سے زیادہ عزت والے ہیں، ہمارا جو شہر ہے وہ بہت عزت والا ہے، ان کا جو شہر ہے، ان کا جو گاؤں ہے یہ بڑا پست گاؤں ہے، بے فرنگ ہیں، ان کلچرڈ لوگ ہیں، یہ کہہ کے خبردار اسلام میں کبھی بھی کسی کو بھی کسی کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی، کسی کی اہانت کی اجازت نہیں دی گئی، مذاق بنانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کرنے کا مرحلہ ہے، تو ہمارے لیے یہ پیغام اور درس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خبردار، شاید یہیں سے یہ پیغام مل رہا ہو کہ ہم کسی کے عقیدے کو یا کسی کے ایمان کو، کسی کے دین کو اس کی جگہ پہ رہ کے نہیں تول سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے تو یہ بڑا بے ایمان شخص ہوگا، یہ بڑا بے دین شخص ہوگا، اس کا عقیدہ تو بڑا کمزور ہوگا، یہ تو ضعیف الاعتقاد ہوگا۔ کیونکہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ کہ ہمارا عقیدہ ہمارے اس ملک سے ہے، ہمارے ہاں ہمارے بزرگ ہمیشہ سے اعتقاد میں، عقیدے میں بڑے مضبوط تھے، لہٰذا ہم بھی عقیدے میں بڑے مضبوط ہوں گے۔ بھئی یہ کوئی ملاک نہیں کہ ہمارے بزرگ ان کا عقیدہ بہت اچھا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی بہت اچھا ہو، ہم بھی خوش عقیدہ ہوں، ہم بھی عقیدے میں بہت مضبوط ہوں۔ نہیں، جگہ کے اعتبار سے کبھی مضبوط عقیدہ یا کمزور عقیدہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اپنے عمل کی بنیاد پر، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی بنیاد پر، دین پہ عمل کرنے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر عقیدہ مضبوط کیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس لیے کہ عقیدے کا دار و مدار، جو عقیدے کا ثمرہ ہے، جو عقیدے کا نتیجہ ہے، جو عقیدے کے پھل ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جس انسان کا عمل زیادہ معتبر ہوگا، زیادہ پختہ ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کی توحید کتنی مضبوط ہے، اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کا عقیدہ عدل کتنا مضبوط ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے گا نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں لوگوں کے حقوق میں عدل سے کام نہ لیتا ہو اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں عدل الہی پہ بڑا بھروسہ رکھتا ہوں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ بھئی غور کرنے کا مرحلہ ہے۔ اور اب یہ کہے کوئی کہ میرا عقیدہ نبوت بڑا مضبوط ہے، بڑا محکم ہے، لیکن امر بالمعروف کرنے میں پیچھے رہتا ہو، نہی از منکر کرنے میں پیچھے رہتا ہو۔ نہیں، یہ تو نبوت کا پیغام ہے۔ نبوت، امامت کا دعویٰ کرنے والا جو یہ کہے کہ میری ولایت اور عقیدہ ولایت ہمارا بہت مضبوط ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ عقیدہ ولایت ہمارا بڑا مضبوط ہے، بالیقین اور یقیناً اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہوگا اگر اس کا عمل مضبوط ہوگا۔ بھئی اگر وہ ولایت کے دعوے کا، ولایت کے عقیدے کے دعوے دار ہے تو پھر اس کا عمل اور سیرت جناب امیر پہ عمل اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اب کوئی حرف نہ آئے، اس کا عمل دیکھ کے یہ کہے لوگ کہ علی کا چاہنے والا ہے، عمل دیکھ کے کہیں گے۔ بہرحال نہ موضوع یہ ہے اور نہ بات یہ ہے، میں بیچ درمیان میں یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، بات یہ ہے کہ اسلام میں اور دین میں اور شخصیات اسلامی میں کہیں سے کہیں تک یہ اہانت کا پہلو ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا رنگ کے اعتبار سے ہو۔ بھئی جب رنگ کا مرحلہ آیا تو عرب کے بڑے بڑے بدھو جو سیاہ رنگ کے ہوتے تھے، دوسرے ملکوں کے لوگ ان کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، ان کو توہین آمیز نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، ان پہ جب توجہ کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ہیں ان سے بچا کرتے تھے، یا آج کی زبان میں کہا جائے تو انہیں بہت عجیب، بالکل ایسی مخلوق سمجھتے تھے کہ جیسے یہ انسان ہی نہ ہو، اور یہ طریقہ اور یہ روش اور یہ سوچ، یہ فکر اور یہ رسمیں
آج تک ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہیں۔ غور کرنے کا مرحلہ ہے، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ رسم عرب کے جاہل بدھوؤں میں بھی تھی، لیکن ہمارے اور آپ کے آخری نبی نے اس رسم کو توڑ دیا، اس فکر کو توڑ دیا۔ کہ کیسے توڑا کہ دیکھیے گا فتح مکہ ہے، مسلمانوں کا جم غفیر ہے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ مسلمان موجود ہیں، اور اس طرح سے موجود ہیں کہ ان کی زبان میں کبھی لکنت نہیں ہوتی، وہ کبھی تلفظ غلط نہیں کرتے۔ وہ فتح مکہ کے بعد جب فتح مکہ کے اعلان کا مرحلہ آیا اور اذان کی صورت میں اس اعلان کا مرحلہ آیا تو کیا واقعہ پیش آیا؟ تمام کے تمام عرب کے جو بڑے فصیح و بلیغ تھے، جو نبی کے بڑے مقرب صحابہ تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی ہمیں اذان کا حکم دیں گے، نبی ہمیں اعلان کا حکم دیں گے۔ لیکن نبی نے ان صحابہ کو کہ جو اپنے اندر آرزو بسائے ہوئے تھے، جو یہ تمنا لیے ہوئے تھے کہ نبی ان کو اذان کا حکم دیں گے، ان کو اذان کا حکم نہیں دیا، بلکہ نبی نے کہا بلال۔ بھائی کون بلال؟ بلال سیاہ فام، جس کا چہرہ کالا تھا، جس کا رنگ کالا تھا۔ نبی نے اس کو آواز دی، جاؤ تم جا کر اذان دو۔ بھائی بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ نبی اس کو اذان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا رنگ کالا ہو۔ شاید نبی آنے والی نسلوں تک پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ یہاں پر دین اسلام میں، دین مبین میں کبھی بھی کسی کے رنگ کی بنیاد پر اس کو عہدہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس سے جو کام لیا جاتا ہے اس کے نور ایمان کی وجہ سے لیا جاتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بے شک یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے۔ کبھی کسی کو کسی کے رنگ کی بنیاد پر اسے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، بے شک اسے اس کی تردید نہیں کی جا سکتی ہے۔ غور کیجئے گا اس مرحلے پر آ کر۔ اور پھر مرحلہ تو یہ کیونکہ لوگوں کو برا لگا تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ایک تو طاق میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ کہ ہم کبھی نکالیں گے، تو بلال کی جب اذان سنی تو وہ شین کہہ نہیں پا رہے تھے، پہنچے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے سنا، آپ نے ایسے کو اذان کے لیے کہہ دیا کہ جو شین کو شین نہیں کہہ پاتا بلکہ شین کو سین کہتا ہے۔ زبان لکنت کرتی ہے، زبان میں نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے۔ تو شاید نبی کریم نے یہ جواب دیا کہ تم جانتے ہو کہ بلال کے یہاں پر فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، مگر بلال کی زبان وہ زبان ہے، بلال کی زبان کے الفاظ خدا کو بڑے پسند ہیں۔ کہ کیسے پسند ہے؟ کہ بلال اپنی زبان سے کہتا تو سین ہے مگر خدا کو شین سنائی دیتا ہے، خدا کو شین سنائی دیتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ مرحلہ ہے کہ جو نبی اپنے عمل سے یہ فرق مٹا رہے ہیں۔ خبردار، انسان کو انسان سمجھو۔ کالا اور گورا کیا ہوتا ہے، عرب اور عجم کیا ہوتا ہے، ایرانی اور عراقی کیا ہوتا ہے، ہندی اور پاکستانی کیا ہوتا ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ایمان کا ہے، فرق اس کے کردار کا ہے، فرق اس کے اخلاق کا ہے، فرق اس کے نیچر کا ہے۔ رنگ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر رنگ کا فرق ہوتا تو ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے کہ حسین کیسے کیسے جوہر نکال کے لائے ہیں۔ ایسے جوہر، وہاں رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خون کا رنگ کیسا ہے، اس کے کردار کا رنگ کیسا ہے۔ جناب جون کی مثال، کیسی مثال کہ تاریخ آدم و عالم میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کربلا کی تاریخ میں مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے غور کیجئے گا کہ کربلا میں یاور و انصار کے جنازوں میں کسی جنازے میں ایسی خوشبو نہیں آئی جیسی خوشبو جناب جون کے جنازے میں سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیاہ فام تھے، کالے تھے، اور خوشبو کیسی؟ خوشبو ایسی کہ کسی کے جنازے، ایسا نور کسی یاور و انصار کے جنازے سے ساتر نہیں ہو رہا تھا جو جناب جون کے چہرے سے ساتر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ فرق مٹا دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے۔ دین مساوات کا دین ہے، دین برابری کا دین ہے، طبقہ بندی کی مخالفت کرتا ہے دین۔ کہیں پہ اگر طبقہ بندی ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے دین۔ سرکار سید الشہداء نے یہ فرق مٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین مساوات کے پیغمبر تھے حسین۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ اکبر ہے جہاں، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا، برابری کی دنیا۔ شبیر جہاں پہ جس زانو پہ جون کا سر رکھا گیا، جس زانو پہ اکبر کا سر رکھا گیا، اسی زانو پہ جون کا سر رکھا گیا۔
مٹا دیا یہ فرق۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، میں نے جون کے ذکر کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کا ذکر کیا۔ 6 محرم کی مجلس ہے، ہمارے بزرگوں کی روایت ہے کہ آج کے دن شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی مصیبت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کون اکبر؟ وہ اکبر کہ جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جن لوگوں نے زمانے رسول خدا کو درک نہیں کیا تھا، اگر وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ان کی شکل و صورت کیا تھی، اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، یقین جانیے گا مقتل کے جملے ہیں کہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر سے سفر طے کر کے آتے تھے مدینے میں تشریف لاتے تھے اور آ کے معلوم کرتے تھے کہ محلہ بنی ہاشم کہاں ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ محلہ بنی ہاشم سے تمہارا کیا کام ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے نبی کے نواسے کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ایک بیٹا ہے کہ سنا ہے کہ وہ شکل و صورت میں نبی ہے، شکل و صورت میں پیغمبر ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس میں نے مصیبتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہوں۔ اب یہ جو تاریخیں ہیں، مجھے معاف کیجئے گا اگر مصائب ذرا سے طولانی ہو جائیں، اس لیے کہ اب دل گوارا نہیں کرتا۔ محرم کی مجلسیں ہیں اور اب یہ بہت خصوصی تاریخوں کی مجلسیں ہیں کہ ان میں مصیبتوں پہ کوئی کوتاہی کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ بس دعا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ آپ ہماری عزاداری سے راضی ہو جائیں۔ ارے ہمارے یہ بہتے ہوئے آنسو آپ کے رومال میں جگہ پالیں۔ ہاں آپ کے بچوں کی مصیبت کا تذکرہ ہے، جناب علی اکبر ہیں۔ شاید یہی تو وجہ تھی کہ جس وقت جناب علی اکبر کو حسین رخصت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس وقت کہتے ہیں کہ میں پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں، اب میں اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و صورت میں، جو اخلاق میں، جو کردار میں، جو گفتار میں بالکل تیرے رسول جیسا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ذرا تصور کیجئے گا یہاں پر مصیبتوں کی تحلیل کرنے والوں نے، علماء نے، بزرگان نے اپنی اپنی علتیں بیان کی ہیں کہ سرکار نے یہ مثال یہاں پر کیوں دی، کیوں کہہ رہے ہیں سرکار امام حسین کہ میں اب جنگ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ تو تحلیل کرنے والوں نے کہا ہے کہ حسین شاید اس لیے رسول کا واسطہ دے رہے ہیں، اس لیے نبی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ یہ مقابلے پہ ہے، ارے یہ رسول کی امت تو ہے، ارے حسین کہہ رہے ہیں اب میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ رسول کے چہرے سے مشابہ ہے، رسول کی گفتار سے مشابہ ہے۔ ارے یہ دشمن، ارے یہ آدھا سن لیں، ارے اب وہ آ رہا ہے کہ جو نبی سے سب سے زیادہ مشابہ، ارے اس کی تصویر دیکھ کر چاہے کہ ظلم سے باز آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، امام اکبر کو اجازت دے چکے اور اب اکبر میدان کی طرف چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ایک مرحلہ آیا کہ اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آہٹ ہے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو دیکھا تو بوڑھا باپ ہے جو کمر کو جھکائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ ہاں عزادار و مقتل کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ فوراً علی اکبر رک گئے اور پلٹے، باپ کی خدمت میں آ گئے اور آ کے عرض کیا، اے میرے بابا کیا آپ نے مجھے رخصت نہیں کر دیا تھا؟ اے میرے بابا کیا آپ نے مجھے میدان جنگ کی طرف نہیں بھیج دیا تھا؟ اب کیا وجہ ہے کہ اب تم میری طرف چلے آ رہے ہو؟ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے جواب دیا، اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم سمجھتے ارے ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے سے ارے کتنی محبت کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، اکبر میدان میں آ گئے۔ خیام میں کون ہے؟ اکبر کی ماں ہے، زینب کبریٰ اولیاء مقام ہے، ارے دعا کر رہی ہیں اکبر کی سلامتی کی۔ اکبر جنگ کر رہے ہیں۔ تاریخ کے جملے کہ حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر بار بار دیکھتے جاتے تھے کہ میرا اکبر نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا۔ ہاں جیسے ہی نظر آتا تھا پھر بیٹھ جاتے تھے اور در خیمہ پہ بیویاں پردہ ہٹا کر حسین کے چہرے کو دیکھتی تھیں کہ حسین کے چہرے سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اکبر سلامت ہے کہ نہیں سلامت ہے۔ ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کے جملے ہیں کہ
کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے ماجائے سے پوچھا میرے اکبر کی کیا خبر ہے، کیا میرا اکبر سلامت ہے؟ ارے حسین نے زینب سے کہا ارے اکبر کی ماں سے کہو کہ اکبر کی سلامتی کی دعا کرے، اس لیے کہ جوان بیٹے کے حق میں ارے ماں کی دعا بڑی مستجاب ہوتی ہے، اجرکم اللہ۔ ارے تمام ماؤں کے جوان لال سلامت رہیں۔ ہاں عزیزان مظلوم کربلا، ذرا تصور کیجئے گا، تاریخ کے جملے ہیں کہ اکبر جنگ کرتے کرتے دوبارہ پلٹ آئے اور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں بابا میں جنگ کر رہا ہوں لیکن سب سے بڑی قاتل یہ پیاس ہے، یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، کاش تھوڑا سا پانی مجھے میسر ہو جاتا۔ ہاں حضرتارو تصور کیجئے گا، تاریخ کے جملے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے کہا اکبر تم اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ ہاں عزادارو، ارے اکبر نے اپنی زبان کو باپ کے دہن میں رکھا، فوراً باہر نکال لیا کہ بابا ارے آپ کے دہن میں تو مجھ سے زیادہ، میرے منہ سے زیادہ ارے خار ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ الغرض اکبر دوبارہ میدان میں پہنچے اور پھر جنگ کرنا شروع کی۔ ہاں عزادارو، ناگا آواز آئی اے میرے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو، اجرکم اللہ۔ ارے اکبر زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے، باپ کو آواز دی۔ تاریخ کے جملے، حسین فوراً گھوڑے سے دوڑے، لیکن پھر تاریخ کے دوبارہ مقتل میں جملے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے، اس لیے کہ بیٹے کا صدمہ تھا، گھوڑے پہ سنبھلا نہ جا سکا۔ ارے حسین اب مقتل میں جا رہے ہیں، تاریخ کے جملے کہ حسین گھٹنیوں جا رہے تھے، اس لیے کہ کمر تو ارے عباس کے مر جانے سے ٹوٹ گئی تھی، آنکھوں کی بینائی اکبر کے چلے جانے سے۔ ارے اب جو میدان میں پہنچے اکبر نظر نہیں آتے، ارے جوان بیٹا ہے جس کی آواز کے سہارے سے ارے اکبر کے کنارے پہنچے، اب جو دیکھا تو سینے پہ گہرا زخم تھا۔ ارے یا علی کہا، برچی کو نکالا، اجرکم اللہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔